السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان پر ایسا وقت بھی آیا کہ ہمارا دارالحکومت اسلام آباد امریکی فوج کے قبضے میں چلا گیا تھا؟ یہ 25 مارچ 2000 کی بات ہے۔ صدر جنرل پرویز مشرف وزیر اعظم نواز شریف کا تختہ الٹ کر چیف ایگزیکٹو بن گئے تھے۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اردو نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ اس دن پورا اسلام آباد، یہاں تک کہ ایوان صدر بھی امریکہ کے قبضے میں تھا۔ پاکستان کی فضائی حدود بھی امریکہ کے کنٹرول میں تھیں۔ امریکہ کی مرضی کے بغیر کوئی پر نہیں مار سکتا تھا۔ یہ سب اس لیے تھا کہ امریکی صدر کلنٹن بھارت کا 5 روزہ دورہ مکمل کرنے کے بعد چند گھنٹوں کے لیے پاکستان آ رہے تھے۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کو بھی کہہ دیا گیا تھا کہ وہ امریکی صدر سے ہاتھ نہیں ملائیں گے، ان سے فاصلہ رکھیں گے۔ امریکی صدر پاکستان نہیں آنا چاہتے تھے، لیکن امریکی خفیہ ایجنسی CIA اور پینٹاگون کی تجویز تھی کہ پاکستان ان کا اتحادی ملک ہے، اس لیے یہ صدر کلنٹن کو ضرور جانا چاہیے۔ امریکی سفارتخانہ پوری طرح متحرک تھا۔ یوم جمہوریہ پاکستان یعنی 23 مارچ کی دوپہر سے ہی امریکی سیکورٹی ایجنسیز کے ہر اول دستوں کی آمد شروع ہو گئی۔ وقفے سے امریکی ہیلی کاپٹرز ایوان صدر کے ہیلی پیڈ پر اترنے لگے۔ ان ہیلی کاپٹرز میں سے ہٹے کٹے کمانڈوز، بڑے بڑے بیگ، لوہے کے صندوق اور نہ جانے کیا کیا کچھ برآمد ہونے لگا۔ ایوان صدر محاصرے کسی کیفیت میں تھا۔ صدارتی کالونی میں رہنے والے افراد کی جو آمد و رفت محدود کر دی گئی تھی۔ ایوان صدر میں کام کرنے والے عملے کی فہرستیں بھی تیار تھیں۔ 80% سے کہا گیا تھا کہ وہ غیر ضروری ہیں، انہیں آنے کی ضرورت نہیں، 25 مارچ کو چھٹی کریں، آرام کریں گھر میں۔ جن کو اجازت دی گئی ان کی بھی اچھی طرح چیکنگ اور پورا خاندانی شجرہ کھنگالا گیا، کس کا کہاں سے تعلق ہے۔ کسی سیکٹری تک کو بھی معاف نہ کیا گیا۔ امریکی افسر نے پاکستانی حکام کو بتایا کہ یہ سرکاری، غیر سرکاری، رسمی یا غیر رسمی کسی طرح کا دورہ وزٹ نہیں ہے، یہ محض اسٹاپ اوور ہے، تھوڑی دیر کے لیے رکنا ہے۔ ہوائی اڈے پر کوئی رسمی استقبالیہ تقریب نہیں ہوگی۔ دفتر خارجہ کے 2-3 متعلقہ عہدیداروں کے سوا کوئی ہوائی اڈے پر نہیں آئے گا۔ یہ امریکی ہدایات ہیں۔ ایوان صدر کے احاطے میں بھی کوئی استقبالیہ تقریب نہیں ہوگی۔ صدر رفیق طارز صدر کلنٹن کا استقبال کریں گے۔ جنرل پرویز مشرف یا دیگر اعلیٰ فوجی عہدیدار نہیں آئیں گے۔ سرکاری ریڈیو اور ٹی وی کے سوا پرائیویٹ میڈیا کو اجازت نہیں ہوگی۔ ظہرانے میں جنرل مشرف شریک ہوں گے، لیکن نہ تو صدر کلنٹن کو مشرف سے ہاتھ ملاتے دکھایا جائے گا اور نہ ہی دونوں کی ایک ساتھ کوئی تصویر بنے گی۔ صدر کلنٹن پاکستانی قوم سے خطاب بھی کریں گے، اس کے لیے آپ ضروری انتظامات کر لیں، پاکستان کو ہدایت ہے۔ صدر کلنٹن کی آمد سے گھنٹوں قبل پاکستانی انتظامیہ امریکیوں کے آگے ڈھیر ہو چکی تھی۔ اسلام آباد امریکی فوج اور CIA کے کنٹرول میں تھا۔ اسلام آباد کی ساری بستیاں، علاقے سیل کر دیے گئے تھے۔ جگہ جگہ چوکس محافظ کھڑے تھے۔ مارگلا کی پہاڑی چوٹیوں پر بھی مورچے بن گئے تھے۔ ان تمام حفاظتی انتظامات کی لمحہ بر لمحہ نگرانی اونچے مچانوں پر بیٹھے امریکی خود کر رہے تھے۔ حیرت کی بات تھی، جنرل مشرف جو بے انتہا طاقتور تھے، اس دن بے اختیار اور بے بس نظر آ رہے تھے۔ امریکہ نے امریکی صدر کے قریب آنے سے منع کر دیا تھا انہیں۔ 9/11 کے بعد تو امریکی فوجیوں نے پاکستان میں دندنانا شروع کر دیا۔ امریکی فوجی بغیر کسی ویزے کے پاکستان آتے تھے، جن کا کہیں کوئی اندراج نہیں ہوتا تھا، کوئی ویزا نہیں ہوتا تھا، ان کے ساتھ سامان بھی ہوتا تھا۔ ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ ایک پاکستانی افسر نے امریکی فوجی سے کہا کہ وہ اپنا سامان چیک کرائے۔ اس امریکی فوجی نے پستول نکال کے تان لیا، تمہارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ جنرل پرویز مشرف نے کئی بار اپنے انٹرویو میں یہ بات بتائی تھی کہ امریکہ نے پاکستان کو دھمکی دی تھی کہ اگر افغان طالبان کے خلاف پاکستان کی سرزمین انہیں نہ دی تو پاکستان کو پتھروں کے دور میں بھیج دیں گے۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی سوچ یہ ہے کہ ہم امریکہ سے جنگ نہیں کر سکتے اور نہ امریکی حملوں کو روک سکتے، یہ غلامی کی نشانی ہے۔ دوستوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔